السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ جل شانہ نے بہت سی آیات میں، احادیث میں، اور خود کلمہ طیبہ جس کو پڑھ کر کے انسان مسلمان ہوتا ہے، اس میں اسی بات کا اقرار ہے کہ صرف ایک اللہ کی ماننی ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، اور اس کی جتنی قسمیں، اور محمد الرسول جو آخری نبی ہیں، سب نبیوں پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ کلمے کے دوسرے جز میں صرف ایک نبی کا نام لیا گیا، اور جہاں ایمان مجمل بیان ہے وہاں یہ ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کو ماننا ہے، ایک کا بھی انکار کیا تو کفر لازم آئے۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جب کلمے میں اللہ کی عبادت کا ذکر آیا، اللہ کے ماننے کا ذکر آیا، تو یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ اکیلے، صرف تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت قبول ہے، عمل کرنے کی حیثیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی حیثیت سے۔ تو پھر اسی وہ حدیثوں میں، قرآن کریم کی آیتوں میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کو نمونہ بنانے کے بعد کہ تمہارا ایمان ایک اور کسوٹی پر پورا اترنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، دنیا میں جتنے لوگ ہیں قیامت تک مسلمان کہلائیں گے، وہ ویسا ایمان لائیں جیسا صحابہ کا ایمان تھا، تب جا کر کے کیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت والے۔ اس میں بہت سے معنی پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی تو نبی تھے اور سب سے اونچا مقام تھا، اللہ نے ان کو ہر ناحیے سے دیا تھا، بڑا صبر بھی کرتے تھے، ہمتیں بھی بہت تھی، رحمت للعالمین۔ لیکن عام انسان جو آپ کو مانتے تھے ان کا کیا حال تھا؟ تو جس طریقے سے صحابہ نے ساری احادیث پر عمل کر کے دکھایا، جس طریقے سے صحابہ نے ہر کٹھن وقت میں، ہر خوشی میں جس طریقے سے زندگی گزاری، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فرقوں کا اختلاف، خود فرقہ ناجیہ اہل حدیث میں اختلاف، ادنا مسائل، نماز کے مسائل میں اختلاف ہو جا رہے ہیں۔ صحابہ میں کیا کبھی اختلاف ہوا تو نماز کے بارے میں؟ بہت اختلاف ہوا، حتیٰ کہ لباس کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اور رہا بعض اختلافات بہت، لیکن اس اختلاف کے برتنے کا برتاؤ کیا، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی کسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا فقیہ تو ملتا نہیں کوئی، کہتے ہیں کہ اصلی فقیہ، ہمارے حنفی بھائی لوگ کہتے ہیں ہماری فقہ کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود ہے، جو
السابقین اولین میں سے جن کی فقاہت کی گواہی صحابہ دیتے تھے، عمر بن خطاب تھے، لیکن ان کی فقاہت کا کیا مسئلہ ہے؟ اور آپ کے فقہ کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو اہل حدیث کی جو فقہ ہے وہ عبداللہ ابن عمر کی، اگرچہ حدیث سے سب سے زیادہ جانکار ہوں، لیکن کہاں عمر، کہاں عبداللہ ابن عمر، کہاں باپ کہاں بیٹا، کہاں عبداللہ ابن مسعود سابقون الاولون، اور کہاں حضرت عباس؟ یہ لوگ ابھی چھوٹے تھے، یہ چیز جاننے کی ہے حقیقت۔ عبداللہ ابن، تو دنیا نے آپ کو پڑھا دیا ہے عبداللہ ابن مسعود کی اصلی فقہ اہل حدیث، کیونکہ وہ فروعی مسائل کے جھگڑوں میں نہیں پڑھتے ہیں، جو سنت سے ثابت ہے وہ پتھر کی لکیر ہے۔ حدیث یہی نہیں کہ اللہ کے رسول کی کوئی سنت ثابت ہو گئی تو جیسے کوئی چیز فرض ثابت ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس سنت والے کو بھی ماننا ہے۔ ہاں درجے، لیکن ماننے کی حیثیت سے کیا ہے؟ آپ کے ابا جو بات بہت سختی سے کرتے ہیں تو اس میں فرما برداری ہے، جو بہت نرمی سے ہلکی بات کرتے ہیں وہ فرما برداری نہیں ہے، وہ حقوق والدین میں نہیں ہے۔ آپ بتائیے، یعنی 1,00,000 روپے پر ڈانٹیں ضائع کرنے پر تب تو وہ ڈانٹ ہے، اور اگر 1 روپے پر کہیں تو وہ ڈانٹ نہیں ہے۔ چھوٹا سا کام کہیں تو وہ آپ نہیں کریں، کہیں تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ یہ تو مہا پاپ ہے، جتنا بڑا پاپی وہ 1,00,000 نہ ماننے والا اتنا ہی یہ چھوٹا ہوگا۔ تو نفس حدیث کے ماننے میں اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے ماننا۔ ہاں اس میں کہیں اختلاف امت میں تو وہاں سلفیت دکھا دی، وہاں صحابہ کا ایمان ہونا چاہیے، وہاں صحابہ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی کو فاسق نہیں کہیں گے، کسی کو فاجر نہیں کہیں گے، کسی کو بدعتی نہیں کہیں گے، کسی کو اسلام سے خارج نہیں کریں گے، چاہے وہ غلطی جتنی بھی بڑی ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بات سلم کر رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معوذتین کو قرآن کی آیت ہی نہیں مانتے۔ یہ بتائیے ایک حرف کا انکار کرنے والے کا کیا حکم لگے گا؟ ایک حرف کا، ایک آیت کا، اور بہت دن تک مانتے ہی نہیں۔ کیا کسی نے ان کو کفر کا فتویٰ لگایا؟ جانتے تھے کہ یہ اجتہادی، ان کو کہاں سے شک ہو رہا ہے، بلکہ رحم کھاتے تھے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا تھا اور اس جادو کے اثر کو ہٹانے کے لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ نماز دیکھیے ابھی سب ہم میں سے کوئی بیچارہ کچھ بھی نہیں پڑھا ہوگا تو وہ ایسے کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رکوع میں ایسے کرتے، تو اس فقہ کو کون مانتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سنتوں کے بارے میں آج کل دیکھ رہا ہوں بڑی اختلاف اہل حدیث حضرات بھی لے کر کے چل رہے ہیں۔ شخصیتوں کے بارے میں کہ فلاں شخص کیسا ہے، آج کل دیکھیے علماء الجھے ہوئے ہیں، پوری جماعت کو خرخشے میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کے ہاں اختلافات بہت ہوتے تھے، لیکن کبھی کسی کے لیے دل میں تقدر پیدا نہیں ہوا، اس کی مخالفت پر نہیں اترے۔ اختلاف ہو گیا لیکن مخالفت پر نہیں اترے کبھی۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، جو اسی لیے ہمارے اسلاف میں آپ دیکھیں گے ایک پر ایک بڑے دلی میں 18 مدرسے چل رہے تھے آزادی سے پہلے، 18 مدرسے۔ میں دلی والوں سے کہتا ہوں تم ایک مدرسہ بھی، ان مدرسے میں ایک مکتب نہیں چلا پا، کہاں سلفی؟ اور ایسے ایسے عالم کے کہ اس وقت بوڑھے مکہ مدینہ سے پڑھ کر کے، مصر سے پڑھ کر کے آئے ہیں، بڑی بڑی ڈگری لے کر کے، کاش کے ایک عالم کی گہرائی اس وقت ہم مولویوں میں ہو۔ ہم بخیر کچھ نہیں، لیکن جو زیادہ پڑھو کیا ہے، وہ خود طرف سے ہے اتنا نہیں، کیا معاملہ ہے؟
لیکن کیا ابھی آپ نے سوچا کہ وہاں پر 10 طرح کا محاذ قائم تھا؟ کبھی تھا؟ لگتا تھا کہ سب ایک ہی ہے، سب ماننا چونا گری ایک چھوٹے سے مسجد میں بیٹھتا، ساری دنیا میں ایسا کام کر دیا کہ اس کی ہم لوگ تو صرف محمدیات جانتے ہیں، ایسا کام کیا کہ اس وقت علماء کی ٹیم بنائی جائے تو ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے اعلان موت۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے علم کے پہاڑ ہونے کے باوجود یہ چیزیں ہوتی ہوں۔ اور رہ گیا عوام کا مسئلہ، عوام کے ہاں تو وہ جو چیز تھی، اب 18 مدرسے کون چلاتے تھے؟ مولانا لوگ چلاتے تھے کیا؟ مولانا والوں کا پیسہ تھا، گھر پہ کھانے کا تو رہتا ہی نہیں تھا، عوام چلاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں جب آیا تھا ایک مرتبہ وہاں دلی میں پتہ کیا، کہا کہ لگ بھگ 5-7 ہزار اہل حدیث ہو گئے۔ اس سے پہلے کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ 1600 زیادہ سے زیادہ اہل حدیث۔ مان لیا کہ کچھ پاکستان چلے گئے ہوں گے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے۔ تو یہ 16 مدرسے کیسے چلاتے تھے؟ یہ سب چیزیں اس لیے کہ ان کے اندر سلفیت ان کے، لیکن ایک بھی کوئی اختلاف نہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا، آئے مولانا حمید اللہ جو ہم اس سے پہلے جو امیر تھے نا، حافظ یحییٰ، کاش کہ دنیا ان کو کیا کرتی تھی، میرا دل روتا ہے۔ اسی دن لگا کہ جماعت کی برکت ختم ہو، اس کا باپ تھا تو سعودی حکومت قائم ہو گئی، سمجھا کہ نہیں؟ کیا انسان تھا۔ خانہ کعبہ کا غلاف آپ ترستے ہیں کہ خانہ کعبہ غلاف، بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹکڑا ہم کو بھی مل جاتا ہے یادگار رکھیں گے، ہمارے حدیث لوگ تو تبرک نہیں لیکن یہ کرتے ہیں، لیکن یہ غلاف یہاں سے وہ آدمی بھیجتا تھا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو وہ مولانا ابوالکلام آئے وہ کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، پاکستان بن گئے، جا رہے ہیں، یہاں تو جانتے ہیں کرول باغ لوٹ گیا، یہ لوٹ گیا، سب لوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا آزاد نے ایک لفظ کہا تھا، مت جائیے، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہو سکتا ہے آپ خود پریشانیوں میں رہیں، یہاں آپ کے رہنے سے سینکڑوں لوگ اجڑنے سے رہ جائیں۔ وہ رک گئے تو ہزاروں قدم جو مولانا ابوالکلام کے آزاد کے جو تقریر سنی ہے نا آپ نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر، اب کیا اپنے باپ کے قبروں کو لے کر کے چلے جاؤ گے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا اللہ کی سرزمین یہ نہیں ہے؟ کیا کل اسی جمنا کے کنارے تمہارے آباء و اجداد کو وضو نہیں کیا تھا؟ تقریر تو ان کی ایسی ہے کہ دلوں کو دہلا دے، لیکن پھر بھی پاؤں جو اکھڑ گئے تھے نہیں گئے۔ لیکن حافظ حمید اللہ کے رک جانے سے کیا ہوا؟ جو سب سے زیادہ ٹارگٹ موضوع محلہ ہی بچ گیا۔ یہ تھے وہ لوگ، 18 مدرسے چلاتے تھے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ہمارے ایک بزرگ پوچھ رہے تھے اگر بیٹھے ہیں کہ سرگرمیوں کا پتہ نہیں چلتا، دلی والوں کو پتہ نہیں کہ ہم 18 مدرسے چلاتے۔ وہ تاریخ کے پنوں کو ہم نے اکٹھا کیا اتنی موٹی کتاب میں، ہکا بکا رہ گئے دلی، کیا اتنے مدرسے ہمارے چلتے تھے جہاں کی دنیا آ کر کے پڑھتی تھی۔ بہت کام تو بہت ہو رہا ہے، ہوا بھی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں تاریخ کے بارے میں، پرانی اپنی جو اہل حدیث کی تاریخ، آباء و اجداد سے صرف ایک عبدالعزیز کرنولی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کون لوگ تھے ان کے پیچھے؟ کون سے لوگ آگے ان کے؟ کون سے جوان مرتے تھے رات دن؟ کون سے تاجر ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ اور ضرورت ہے ان سب چیزوں کے جاننے کی، تو پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، سب جانتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ صرف مدارس پر جو کام ہوا اور جس طریقے سے مصیبت آئی تھی مدارس پر، ابھی دوسری مصیبت اس وقت آئی ہے، لیکن وہ سب ملت کے مل کے کرنے کا کام ہے، تو وہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سلف کے ہاں عوامی کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک پر ایک لوگ تھے، علماء میں کوئی اس طریقے کا مسائل میں ایک پر ایک چیزیں تھیں لیکن لڑائیاں نہیں تھی، علمی بنیادوں پر لوگ جواب دیتے تھے اور بہت سنجیدگی سے دیتے تھے، اور ملنے کے بعد تو وہ ایک دوسرے کو
وہ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی آخری جو میرات المفاتی کے سارے عرب دنیا میں یہاں تو نام زیادہ نہیں سنتا ہوں، لیکن مدینہ جو سب سے قابل استاد کہتے تھے، جو ہم لوگ تنگ کرتے تھے کہ وہ راجح مسئلہ بتا دیجیے، تو آخر میں بڑی عجیب انداز میں کہتے تھے کہ جب نہیں مان رہے تو میں کہتا ہوں قال المبارک پوری کہا وقال المبارک پوری الصغیر کہا، بڑے مبارک پوری نے یہ بات کہی ہے اور چھوٹے مبارک پوری نے یہ بات کہی ہے، صاحب تحفہ نے یہ بات کہی ہے، صاحب مرام۔ ان کا جواب ایک مولانا نے دیا تھا مئو کے، اور جب میں شیخ الحدیث کے یہاں گیا، چھوٹا سا تھا، اہل حدیث بن رہا تھا میں، تو انہوں نے کہا کہ جا کر کے فیض صاحب سے تم یہ فتویٰ لے جا، تم مجھے جانتے ہو، اس وقت بڑھاپے کے آخری میں تھے، بہت کوئی آگے پیچھے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، راجا یعنی جس نے ان پر رد لکھا تھا سب سے دنیا کے، جس کو مدینہ یونیورسٹی میں بلایا جا رہا ہے، بادشاہ بلا رہے ہیں، اس پر ایک رد لکھ دیا مولانا نے۔ دل میں اتنی جگہ ہے کہ فیض صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا، اسی مدرسے میں تو پڑھ کے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی، کہاں جائیں گی، یہ مجاز بنانے کی ضرورت۔ اسی لیے ہندوستان کی تاریخ جو لکھی گئی، علم کی تاریخ لکھی گئی، تو اول نمبر پر آ لے، جہاد دیش کے آزادی کے لیے لکھی گئی تو اول نمبر کی لکھی گئی، اولیاء کرام کی فہرست بنی تو اہل حدیث کی لکھی گئی، سیاست کی لکھی گئی تو صرف ابوالکلام آزاد یاد ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ سب کو یاد ہے، ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی چیز تھی کہ حقیقی اہل حدیث۔ اور آخری بات میں اس سلسلے کی کہہ دوں کہ کسی نے کہا تھا کہ 14 صدیوں بعد، آج سے 200 سال پہلے، 150 سال، 14 صدیاں گزری ہے، بخاری بھی لکھی گئی، لیکن جو صحابہ کرام کی زندگی تھی اجتماعی، ایک جماعت نظر آتی تھی اللہ والوں کی اور قرآن و حدیث کے ماننے والوں کی، 14 صدیوں بعد اس اجتماعی طور پر اب نظر آ رہی ہے تحریک شہیدین، جن کے بقیہ لوگ، جن کا ذکر کیا میں نے، جو دلی میں، بنارس میں، دنیا میں، کچھ لوگ کرنول میں، بہار بنگال میں، بنگلہ دیش میں، جاوا اور سماترا برما میں وہ لوگ تھے، سمجھا کہ نہیں؟ وہ کب آئے گا؟ ہم لوگوں سے تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اگر اس کا ایک آنا بننے کے لیے ٹھان لوں اور اپنا حساب روز کروں تو شاید خوش ہو جائے۔ جب تک تقریر کرتا رہوں گا ان کے لیے، آپ سن کے کہ ہمارے بھائی سن کر کہ واقعی ہم لوگ ایسا بننا چاہیے، ہم لوگ پر، ہم نہیں، میں جس دن سے آنا ختم کر دیں گے، اور جس میں شیطان بہکاتا ہے، آنا میں ہوں، کس میں مجھ کو میرا نام نہیں آیا، میرا نام نہیں لیا گیا، میرا کام نہیں ہوا، میرا ذکر نہیں ہوا، تو اس کو مٹانا۔ اور دوسرا کیا ہے، میں یعنی جتنی غلطیاں ہیں، یہ مسجد نہیں بھر رہی ہے تو شاید میری کمی ہے، میرا ایک بچہ آیا ہوگا تو شاید یہ کمی پوری ہے۔ ہر آدمی ایسے سوچے تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ اپنے سے یہ کرنا ہے۔ آخری بات صحابہ کرام کی یہ کہوں، اس پس منظر میں نہیں، ہر وقت کے یہاں مسجد آپ لوگ چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، چاہے محلہ چلا رہے ہیں، کوئی بھی بھائی چارہ ہے جو عام ہے، ایسے پورا قصہ نہیں، ایک دو جملے میں کہوں گا کہ ایسے یہاں تو کوئی امیر صاحب کو راضی کر رہا ہے، کوئی خازن صاحب کو راضی کر رہا ہے، کوئی بادشاہ کو راضی کر رہا ہے۔ وہاں یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے لکھا کہ دیکھو میں تم کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ کہاں خط لکھ رہا ہوں؟ عمرو بن العاص کو، جن کا بتایا نا کہ فتح کیا تھا، فتح کرتے چلے گئے تھے مصر تک، تو کہا کہ یہ خط تم کو پہنچے گا تو شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں، جس طرح مروں، لیکن میں تمہاری یہ رائے جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، مرتے وقت تک ذمہ داری لی ہے تو یہ فکر ہے، خود لکھ رہے ہیں کہ میں شاید یہ خط پہنچے اس وقت میں زندہ نہ ہوں۔ کیا ہے بھائی، ہم تو پہلے ہی ہاتھ پھیلا کر کے ہم کو تو سب بنا دیا لیکن کچھ کر نہیں رہے۔ یہ ہے احساس ذمہ داری ذمہ داروں کی، کہ جب خط آئے تو شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں، لیکن میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کن سرین میں خالد ابن ولید کو جہاں جان لڑا رہے ہیں، وہاں
तुम्हारी जरूरत है, क्या जा सकते हो? क्योंकि उनको पता था कि कितने सालों से निकले हैं, मक्का तो इसी लोगों ने निकाल दिया था, मदीने से कितने साल पर निकले हैं, अब वो बुढ़ापे में अपने वतन आना चाहते, खानदान से मिलना चाहते। और किसकी तबीयत नहीं मदीने आने की भाई, और खुसन उसका देश हो तो वो पता था कि इतना जमाना हो गया है और ये अब ऐलान कर रहे हैं। तो कहा कि लेकिन अमर इब्न आस, मैं जानना चाहता हूं कि वहां जरूरत है आपका इंडिया क्या है? तो उन्होंने खत लिखा तो देखा कि जब ये सूरत हाल है, फौरन पुष्ट पर वहीं लिखा इन्नी सहम मिन सिहामिल इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन लिख रहे हैं, कोई सलाह नहीं है कि वो तो चले गए होंगे, अब कौन आएगा कोई पता नहीं। ये हो, हम तो ये है कि मौलाना साहब है तो सब ठीक है, मौलाना साहब नहीं है तो क्या है जी, वो तो रहे नहीं, वो तो ये नहीं, फला नहीं बना, मतवल्ली के लायक तो ये थे, इमामत तो इनकी करनी चाहिए। क्या कहां सलफियत है भाई? वहां ये है अमीरुल मोमिनीन इन्नी सहम मिन सिहामिल इस्लाम, तारीख में ये अल्फाज लिखे इन्नी सहम मिन सिहामिल इस्लाम, इस्लाम के तीरों में से, लाखों तीर होंगे ना, करो एक तीर हूं मैं, बस एक तीर, वह अंतर्रामी बेहा, लेकिन ये तीर जो मैं हूं तो मेरे बाप का भी इख्तियार नहीं, किसी का इख्तियार नहीं, मेरी मर्जी से मत पूछिए। जिसके हाथ में जो तीर होता है तो जो चलाना जानता है, जिसकी ड्यूटी है वो चलाएगा। तो कहा मैं एक तीर हूं लेकिन खुद से नहीं चल सकता, खुद से नहीं चला सकता। वो अंतर्रामी बेहा, इसके चलाने का क्या है? सिर्फ और सिर्फ इख्तियार अमीरुल मोमिनीन को है, जिसको हमने मतवल्ली माना उसकी बात माने। अब आगे की बात सुनिए जरा। फर्र में बेहा आई नशे, आप तो कहते हैं कि हमने ऐसे किया ऐसे हो गया, कहा ऐसे नाजिम इसलिए बनाया था, मतवल्ली इसलिए बनाया था, घर का सरदार इसलिए बनाया था। कहा कि फर में बेहा आई नशे, इस तीर का सारा इख्तियार चलाने के आपको है, और जहां चाहे इसको टकरा सकते, चाहे तो आप इस्तेमाल करें, इस दीवार पर निशाना बना के खत्म कर दे, तीर खत्म हो गया, सर टकरा दे मेरा, खत्म हो जाऊंगा, या चाहे तो सरहदों को फतह मुझसे करवा ले, उसमें भी मेरे कोई इख्तियार नहीं कि उन नसरीन जाऊंगा या यहां छोड़ दूंगा, यहां तो ऐसे है, यहां से ऐसे कर रहे हैं। फितना हर कदम पर है, काम से पहले कितना है, हम आम आदमी भी जाहिर करते हैं तो फितना कर। ये आप एक मिसाल नहीं, सैकड़ों मिसाल है। हमारी माएं बहनें भी इसी तरह की थी, हमारी बीवी होती तो आने देती, हरगिज नहीं आने देती, कहते मदीने का कस्द हुआ तो चलिए, समझा कि नहीं समझा? हमारी बीवियां नहीं करने का मतलब, यानी 50-25 साल के बाद तो आप मदीने का रुख किया आपने, अब ये पता नहीं ऐसा क्या सोच रहा है। हमारे बच्चे अलग करते। और उमर इब्न खत्ताब का एक जुमला जिम्मेदार का, तो उमर जो रात को न सोता था, हम आज मौलाना रात में सो गए कि नहीं सो गए, नाश्ता हम लोगों का चला गया, पेशाब करना भूल गए, इन्होंने देखा कि बिल्कुल निढाल पड़े हुए हैं तो छोड़ दिया, यहाँ भी आ रहे थे तो हालत खराब थी, मुझे उसे चलने की हिम्मत नहीं थी। तो उमर इब्न खत्ताब को अल्लाह ताला ने रूहानी, हम अगर तहज्जुद रात खूब जोर से पड़े होते ना, शायद इतनी थकान नहीं होती, जागने में गुजार दिया, लेकिन तो रूहानी ग़िज़ा की भी कमी है हम लोगों को, और जिस्मानी ग़िज़ा तो अल्लाह ही बेहतर जाने की, इतना ज्यादा खा ले रहे हैं कि वो जिस्मानी ग़िज़ा से बोझल हो जाते हैं। तो वो रात को जागते भागते थे, ऊंट चराते थे, और दिन को ये कैफियत थी। लेकिन जब उनको थोड़ा सा फजर के 8 बजे 9 बजे थोड़ा सा सैलूला लेटने का वक्त आता था, बालू ही पर लेट जाते थे, कोई गांव से बाहर, शहर से बाहर, और उस वक्त भी उनको नींद उड़ जाती थी। कहती थी उमर जो रात भर पहरा दिया है कि कोई भूखा ना सो जाए, कोई जुल्म ना हो जाए, कोई ये ना हो जाए, तो उस वक्त उनको ये सताता था कि उमर कहाँ इराक है, दजला और फिराक के किसी घाट पर या किसी जगह गधा धोबी का उतरे गट्ठर लेकर के पीठ पर,
تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گیا فرات میں، تو عمر اللہ کو کیا جواب دے؟ زار و قطار روتے تھے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہ عمر تم اللہ کو جواب نہیں دو گے کہ گدھا کیسے گرا، تم نے کھاد صحیح نہیں بنائی، تم نے اس گدھے کے پانی پینے کے لیے اچھا وہ نہیں بنایا. اور عمر کی تو ایسی بہت سی مثال ہے، ابو بکر کی ایسی بہت سی مثال ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہم لوگ صرف ایک معلوم کہ عمر وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، عمر دین میں بہت سخت تھے. کیا سخت تھے بھائی؟ سخت تھے. کبھی قحط پڑی، لوگ وہ مرنے لگے تو کہا کہ کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. وقافاً عند کتاب اللہ، اس سے زیادہ کوئی ہے؟ اللہ ابو بکر سے بحث کر لیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے لڑائی کریں مسلمانوں جو کلمہ گو ہیں؟ تو دیکھیے عمر ابو بکر سب سے رحم دل تھے، تو ہم لوگوں نے بالکل الٹا سمجھا. ایک لفظ ہے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ کتنا وہ رحم دل تھے اور کہاں وہ سخت تھے کس معاملے میں. اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو صحیح معنی میں سلفیت کی جو نعمت ملی ہے اس کی قدردانی نہیں ہوئی تو اسلام کے ناقدروں کو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ذمہ داری ان کی نہیں، ذمہ داری ہماری ہے، اندرونی بھی بیرونی بھی. اللہ جل شانہ ہم کو اس کی توفیق ارزانی فرمائے اور یہ نعمت جو ملی ہے اس کی قدردانی عمل سے، شکریہ سے، قول سے، کردار سے اور نیتوں کی درستگی سے اللہ جل شانہ ہم کو ہم سب سے شاد کام فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کچھ کریں گے کیا؟ کہ ہمارا جو آئندہ ہماری ڈائبٹیز کانفرنس ہے اس کے تعلق سے ذرا موٹی موٹی باتیں بتا دیں. تو انشاءاللہ 9 اور 10 تاریخ نومبر کی آتے 100 مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو آل انڈیا ڈائبٹیز کانفرنس دلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں ہونے جا رہی ہے، جس میں کعبۃ اللہ کے یا مسجد نبوی کے امام آ سکتے ہیں اور اس کے بعد پورے ہندوستان کے بڑے بڑے عالم وہاں بیان کرتے ہیں. اس کی صدارت ہمارے سب پورے ہندوستان کے امیر فرمائیں گے اور ہندوستان کے بڑے بڑے عالم جن کو آپ وہاں سنتے ہیں وہ سب بڑے بڑے علماء کے وہاں بیانات ہوں گے 2 دن ہفتہ اور اتوار. وہاں الحمدللہ آپ کو رہنے کی سہولت رہے گی، البتہ سردی کا موسم ہے، آپ بیائی وغیرہ ساتھ لے کر سفر میں نکل کر آنا. سفر تنہا نہیں کرنا، یہاں سے جوڑی جوڑی مل کر آنا، چاہے ٹرین سے آؤ یا پلین سے آؤ. پھر اس کے بعد وہاں انشاءاللہ آپ کو بہت مختصر سی رقم کے ذریعے کھانے کا ٹوکن کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. اور پھر وہاں جو ہے اس کے علاوہ ادھر والے میدانی میں سوتے ہیں، اس کے چکر میں نہ پڑے ہوٹل کے، جلسہ آدھا خراب ہوتا ہے، آپ ہی لوگ اس کو قائم رکھتے ہیں. جو رام لیلا گراؤنڈ ہے اس میں جو پنڈال رہتا ہے اس میں ہر اسٹیٹ کا الگ الگ ہے یہ بنایا ہوا ہے. سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کھانے کے لیے ساری چیزیں وہی رہتی ہیں. تو آپ جو ہے انشاءاللہ رہنے کا وہاں انتظام رہے گا. 2 دن الگ الگ بیانات ہوں گے. عالموں کے علاوہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی آئیں گے اور دوسرے مذہب کے پنڈت بھی آئیں گے، کیونکہ ہمارا عنوان ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پورے مذاہب کے اوپر ہے. مذاہب عالم میں احترام انسانیت یا احترام انسانیت مذاہب عالم میں، یعنی الگ الگ مذہب کے پنڈت بھی وہاں آئیں گے، سیاسی لوگ بھی آئیں گے، مذہب کے لوگ بھی آئیں گے، دوسرے مسلک کے ذمہ داران بھی آئیں گے اور ہمارے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے عالموں کے بیانات بھی ہوں گے. تو یہ مکمل آپ کو دیوبند میں رہ کر سننا ہے. اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ دلی گھوم سکتے ہیں، آگرہ گھوم سکتے ہیں، آپ تاج محل دیکھ سکتے ہیں، وہ سب دیکھ سکتے ہیں. یہ 2 دن پروگرام کے بعد آپ کو تاج محل دیکھو نہ دیکھو الگ چیز ہے، لیکن آپ ضرور ہمارے پورے ہندوستان کی جماعت کی جو آفس ہے، جو بلڈنگ ہے، جو نام ہو رہا ہے، وہاں جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں پھر موقع ملتا نہیں ہوتا رہتا ہے. وہ جا کر آفس دونوں جگہ کی آفس دیکھنا. ایک چھوٹے سے علاقے میں چھوٹی سی گلی میں 5 منزلہ 3 منزلہ عمارت ہمارے امیر صاحب کیسے وہاں بنا دی وہ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوگا. اسی طرح اوجھا میں جو کمپلیکس ہے ہمارا، وہاں بھی آپ
کو جا کر دیکھنا چاہیے وہاں کیا کیا کام ہوتا ہے، کتنا کام ہوتا ہے، کتنے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کون سی کتاب وہاں لکھی جاتی چھپی جاتی، یہ سب چیزیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اب تو پڑھنے کا دور نہیں اور ہر جگہ ہمارے امیر صاحب آٹو بیچتے، اس لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں دیکھنے پر ہم کو اطمینان ہوگا کہ یہاں سے میرا 5,000 آپ کا 10,000 آپ کا 2,000 جو کبھی یہاں سے گیا ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔ خواتین کے اگر کوئی علاج لیتے ہیں تو ان کو فٹار میں تھوڑا سا انتظام تو رہتا ہے لیکن آپ کے بھی ذمہ داری رہتی ہے، اس لیے خاص طور پر امیر صاحب پہلے کتاب میں بتایا کہ سفر کا پورا ادب اور آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اجتماعی سفر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہفتہ اور اتوار آئندہ مہینے کا ہم سب کہاں رہیں گے انشاءاللہ؟ کہاں؟ دلی میں۔ ہم سب نہیں بلکہ ترجمہ میں کوئی مسجد بھر جاتی تو سارے کے سارے احباب امام صاحب سے اور امیر صاحب سے متولی صاحب سے اپنا نام لے کر ابھی بھی آپ ٹرین بک کر لے سکتے ہیں۔ ہمارے بھائی مشورہ دیے یہاں ماشاءاللہ کہ آندھرا کے رشتہ امتیاز میں رہتے ہیں ان سے کہہ کر اگر ہم ٹرین کا انتظام کرنا چاہیں تو بھی کر لے سکتے ہیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد آندھرا سے ہو تو جا کر رشتہ سے بھی ہم ٹرین کا انتظام کر لے سکتے ہیں۔ اور تو اسی تعاون کے لیے امیر صاحب پورے ہندوستان کو چھوڑ کر صرف تنور اور ندی کو ہے مغرب کے بعد سے اب تک آپ کے درمیان رہے، مغرب کے بعد ذمہ داروں سے بات کی اور اب آپ سے بات ہو رہی ہے تو امید آپ بڑی تعداد میں آ کر یقین دلائیں امیر صاحب کو کہ ندی کا آپ کا یہ سفر ہمارے لیے بہتر رہا، کامیاب رہا اور آپ بنا چاہتے بھی مل سکتے ہیں وہاں بھی الحمدللہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پر میں ان باتوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مغرب سے پہلے کی مغرب سے لے کر اب تک کی محفل میں جو احباب بیٹھے اور جو چلے ہیں ان سب کے خدمت میں میں آپ کی حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جس مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے سفر کو آسان بنائے۔ ابھی سے ہم کو نیت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، نیت کرنے کی توفیق دے۔ کیوں نیت کرنے کی توفیق دے؟ جہاں حق نہیں ملتا وہاں نیت کروا کر لے جاتے ہیں، جہاں حق ملنے والا ہے وہاں جانے میں اگر ہم بھی چلے گئے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ابھی سے آپ سب انتظام کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آنا بھی ہے دینا بھی ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ یہ سمجھ لینا کہ میرے 5,000 10,000 2,000 3,000 تھے تو آدمی کا انتظام ہو جائے گا۔ اس طرح اگر ہم سوچ لیں گے تو الحمدللہ کسی طرح کی کوئی کمی وہاں نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دینے اور گرانے کو قبول فرمائے اور ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر میں مسجد کے جماعت کے ذمہ داران اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لگاتار 3 گھنٹوں سے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مال و دولت میں اور عمر و عافیت میں ضرور کرتا ہوں۔